बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज की इस नशिस्त में पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और तमाम सियासी जमातें निगरान सेटअप के हवाले से क्या सोच रही हैं और किस किस्म की हिकमत अमली तैयार की गई और तमाम सियासी जमातों के कैंप्स में से क्या खबरें आ रही हैं, इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर दो अफराद जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की एक सियासी जमात के साथ है, उन्होंने निगरान सेटअप के हवाले से किस किस्म के इंकशाफात किए, ये भी मैं आपको बताऊंगा आज के इस प्रोग्राम में। और फिर इमरान खान से जब ये सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान की अवाम फौज के साथ खड़ी है, तो खान साहब ने इसका क्या जवाब दिया, सवाल करने वाला कौन था और किन अल्फाज में इमरान खान की तरफ से इसका जवाब दिया गया, खान साहब कहां पर मौजूद थे और ये सवाल किस इमारत में खड़े होकर किया गया, अज़ाइम क्या थे और क्या हासिल करना चाहते थे सवाल करने वाले। इस सिचुएशन से इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्यूअर्स, 4 महाजों पर इमरान खान को गिराने की कोशिश की जा रही है। एक महाज है अल-कादिर ट्रस्ट का साइफर, तोशा खाना और फिर 9 मई के वाकयात। जब तमाम महाजों पर इन्हें मुंह की खानी पड़ी और हालात इनके हाथ से बाहर निकल गए और गवाहियां इनके खिलाफ आना शुरू हो गई, तो मामला इद्दत पर जाकर रुका। और जब इद्दत में भी कुछ नहीं बन पाया तो हमने देखा कि अब बात आ गई है जूतों पर। और खान साहब ने जूतों के हवाले से एक ट्वीट की है, किस किस्म का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ बनाने की कोशिश की गई, इसको भी बेनकाब कर दिया खान साहब ने। इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि अब बनिंगाला की बाकायदा निगरानी की जा रही है। ड्रोन उड़ाए गए, ड्रोन उड़ाने वाला कौन था और ये मामला क्या है, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में निगरान हुकूमत के सेटअप को बतौर अब एक टूल इस्तेमाल करने की हर सियासी जमात और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। हर धड़ा एक मकसद के तहत जोर लगा रहा है। नवाज शरीफ साहब दुबई में बैठकर कोशिश ये कर रहे हैं कि निगरान सेटअप उनकी मर्जी का आए और एक कॉन्टिन्यूटी, यानी हालात जो हैं वो किसी तरह उनके कंट्रोल में आ जाएं। वो ज़्यादा एतबार नहीं करते शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर, भाई ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं खदशा ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो काम उन्हें करना चाहिए था बतौर प्राइम मिनिस्टर, उन तमाम मुकदमात को ख़त्म करवा के शायद वो तमाम अहदाफ जो हैं वो पूरे नहीं हुए। और लोग ये कहते हैं कि जनाब ये गुड कॉप और बैड कॉप खेलते हैं, लेकिन इस मामले पर जब आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर आपको अपना ख़ानदान ही नज़र आएगा, आपको अपने बच्चे ही नज़र आएंगे। तकरीरों में आप ज़रूर कहेंगे कि मेरा कायद, मेरा लीडर बहुत जल्दी जो है वो पाकिस्तान आएगा, लेकिन असल बात यह है कि कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स क्या कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है? तो इसका जवाब है कि वो छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश है कि निगरान सेटअप ऐसा लाया जाए जिनमें उनकी मर्जी के लोग मौजूद हों और जब वो चाहें पंजाब के अंदर अपनी मर्जी से जो है वो अपनी मूवमेंट कर सकें, इलेक्शन कैंपेन कर सकें और उससे पहले उन्हें जेल ना जाना पड़े और उन्हें स्टेट गेस्ट का बाकायदा दर्जा दे दिया जाए। एक मेहमान आया जी दुबई से, लंदन से, और पूरे की पूरी रियासत जो है उसकी खिदमत में लग जाए। ये नवाज शरीफ साहब का एक मिशन है। और फिर वो ये भी समझते हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होते और इस टाइम को बाय किया जाए अपने मुकदमात को ख़त्म करवाने के लिए, और फिर मुकदमात को ख़त्म करवा कर पाकिस्तान की आवाम की अदालत में जाया जाए, एक बयानिया बनाया जाए कि तुम्हारे लीडर को कुछ ताकतों ने मुल्क बदर कर दिया, उसके खिलाफ केसेस बनाए गए और देखो आज जब हमारी जो गवाही है वो आ गई और हम सुरखरू हो गए पाकिस्तान की अदालतों में, जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालतों में, काजी की अदालतों के अंदर जब हमें क्लीन चिट दे दी गई तो हम आवाम की अदालत में भी इंशाल्लाह ज़रूर सुरखरू होंगे। ये बातें नवाज शरीफ साहब तकरीरें लिखकर दुबई में और लंदन में, ये दोनों जो ममालिक हैं, इसमें यात्रा करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो ये तो हो गए जी नवाज शरीफ साहब। अब आ जाते हैं शहबाज शरीफ के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए तो जो शेरवानी नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ ने पहनी हुई है, तो ये जगह जो है वो बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को तो नहीं मिलेगी। तो फिर क्यों शहबाज शरीफ साहब इतना बड़ा रिस्क लेंगे और हालात जो हैं वो साजगार बनाए अपने भाई के लिए। ये जो नून और शीन का ताल्लुक है ना जी, ये क्रिएट हुआ असल में यही है।
اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں، یعنی ایک پیج پر موجود ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اور شہباز شریف صاحب بھی. اور شہباز شریف صاحب کے کیمپ میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر رہیں، اور اگر یہ ملک میں آ گئے تو یقیناً پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. کیونکہ جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے تو جب وہ اڑ جاتے ہیں اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو انہوں نے پیغام دینے شروع کیے ہوئے ہیں ڈان کے ایک ایڈیٹوریل کے مطابق، جس میں لکھا گیا کہ جناب کہ مرضی کا ہماری ہی نگران وزیر اعظم ہوگا اور آپ کی مرضی کا نہیں ہوگا، یہ ڈان نے کوٹ کیا ہے. تو ان حالات کے اندر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہترین آپشن ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب کیا سوچ رہی ہے، اس پر جانے سے پہلے ویورز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تمام سیاسی جماعتوں میں ایک خوف ہے، اور خوف یہ ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کو اس کے منطقی انجام یعنی سیاست سے مائنس نہ کیا اور انتخابات میں ہم چلے گئے تو شاید حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں، کیونکہ عوام کی عدالت سے جو فیصلہ آئے گا نہ ہی اس فیصلے کی کوئی نظرثانی اپیل دائر ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس فیصلے کو کسی عدالت کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور یہ فیصلہ 5 سال کے لیے ہمیں ماننا پڑے گا اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. تو تمام لوگ، کبھی آپ کو توشہ خانہ، کبھی آپ کو سائفر، کبھی آپ کو 9 مئی کے واقعات، اور پھر القادر ٹرسٹ اور پھر عدت کے کا جو کیس ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. تو ان تمام محاذوں سے عمران خان کو باقاعدہ گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 35 سوالوں پر مشتمل ایک سوال نامہ عمران خان کے حوالے کیا گیا ہے نیب کی طرف سے، اور تمام سوال توشہ خانہ کے حوالے سے پوچھے گئے. لیکن سوال اس میں یہ بھی ایک بہت اہم ہے اور اسے بھی اس کے اندر شامل کر لیا جاتا. آپ نے 35 سوال خان صاحب کے لیے رکھے، ایک سوال آپ کے لیے، کہ کیا کبھی اس قسم کا سوال نامہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو دیا گیا کہ انہوں نے توشہ خانہ سے کس قسم کے تحائف حاصل کیے اور انہیں کیوں ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اسی لیے اس کا ایک ڈراپ سین جو ہے بہت جلدی آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. کہا ہی جاتا ہے کہ الیکشن کے قریب جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب نے اندر جانا ہی ہے اور نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور کہیں سے سگنل مل جائے گا، تو پھر یہ کریں گے کیا، یہ عمران خان کو شاید گرفتار کرنے کی کوشش کریں. ابھی شاید ایک خوف ضرور ہے کہ اگر عمران خان کو اب ہم نے کچا ہاتھ ڈالا تو شاید اس کا ریئیکشن آئے گا. عدالتیں موجود ہیں، عمر عطا مندیال صاحب جو ہیں کسی قسم کا ریلیف دے سکتے ہیں، جیسا ماضی میں ہوا. عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ عدالت کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا. تو تمام سیاسی جماعتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ عمران خان کو پہلے سائٹس پہ ہٹایا جائے اور پھر ہم الیکشن میں جائیں. اسی لیے وہ نگران سیٹ اپ میں طول چاہتی ہیں، کیونکہ شاید یہ انہیں سوٹ کر سکے گا، کیونکہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ اور ورسز عمران خان صاحب کے مقدمات کا اور خان صاحب کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھتی ہے، وہ نکل نہیں پایا اور ابھی شاید وقت لگے گا. اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آ جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نگران سیٹ اپ میں اپنے کسی بندے کو لانا چاہتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر مرکز میں ہمارا بندہ بیٹھا ہوگا تو ہم بہتر انداز میں کسی سے ڈیل کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جب ترمیم کا معاملہ آیا نگران سیٹ اپ کے حوالے سے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی بولی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ دوسری طرف جو ہے وہ JUI بھی ہمیں بولتی ہوئی نظر آئی. اور یہ شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کیا اجرت میں کیا یا کسی کے کہنے پر کیا، یہ ایک علیحدہ سوال ہے. تو تمام سیاسی دھڑے اپنے اپنے طور پر زور لگا رہے ہیں اور اپنے اپنے مفادات کے لیے اس جو نگران سیٹ اپ ہے اسے استعمال کرنے کی آپ کو کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب ویورز آ جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن کب ہوں گے اور الیکشن کا کیا چاند اس سال نکلے گا یا نہیں نکلے گا. دیکھیں، 2 بہت ہی اہم سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ جاری کیے گئے. پہلا سٹیٹمنٹ احسن اقبال صاحب کا تھا اور میں تو حیران رہ گیا کہ ایک سٹنگ منسٹر جو ہے وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر اس قسم کے بیانات جو ہے وہ کس منہ سے جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ رہا ہے. احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں، جب اسے یہ سوال کیا گیا کہ یہ 60 اور 90 دن کس کے کہنے پر ہوئے، اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں پاکستان کے اندر ان کے کچھ تحفظات ہیں نگران حکومت کے حوالے سے، اور پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر
باہر کے کسی ادارے نے پاکستان میں اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ کوئی اگر بات کرنی ہے تو پھر کون بات کرے گا؟ کیا نگران حکومت کا استحقاق ہے؟ تو ان حالات کے اندر تو پھر آپ کو جلد سے جلد جو ہے وہ حکومت پاکستان کی عوام کی مرضی سے جس کو وہ منتخب کریں ان کے حوالے کرنا چاہیے۔ تو احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آئینی ایک استحقاق ہمارا موجود ہے اور ہم اس استحقاق کا استعمال کریں گے۔ جب خان صاحب نے، گو کہ میں ہمیشہ اس فیصلے کو کرٹیسائز کرتا ہوں، جب اسمبلی سے باہر آئے اور پھر انہوں نے قاسم سوری کی ایک رولنگ تھی، اس وقت بھی استحقاق استعمال کیا، اس وقت اسمبلی کو تحلیل کیا، وہ بھی ان کا استحقاق تھا، پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کیا، یہ بھی ان کا استحقاق تھا، کے پی کی اسمبلی کو تحلیل کیا، یہ بھی ان کا استحقاق تھا۔ تو پھر آپ اس وقت کس منہ سے یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی ایک سازش ہے اور سازش یہ ہے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی؟ آج آپ نگران سیٹ اپ کی آڑ میں چھپ رہے ہیں، اپنی کارکردگی کچھ نہیں ہے، اور نگران سیٹ اپ کو بڑھا کر آپ سمجھتے ہیں کہ 30 دن کی جو زندگی ہے آپ کو اگر زیادہ مل گئی سیاسی زندگی تو آپ شاید پاکستان کو سر کر لیں گے۔ ویورز، لوگوں کو یہ ضرور بتائیں کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے بارے میں اور اپنی جو سیاسی جماعت کی جو حکمت عملی اس کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کیونکہ دیوار کے ساتھ لگایا گیا تھا اسی لیے ہمیں موقع چاہیے، ہم پاکستان کے حالات ٹھیک کرتے رہے، قانون سازی میں مصروف رہے، پاکستان کی معیشت کو ٹریک پہ لانے کے لیے ہم نے دن رات ایک کر دیا، رات کو ہم 11 بجے گھر جاتے ہیں، آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، اس وقت بھی ہم آفس میں بیٹھے ہیں جب وہ بات کر رہے تھے۔ تو حکومت سے فارغ ہونے کے بعد یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آئینی استحقاق کو استعمال کرتے ہوئے 90 روز کے لیے عوام کی عدالت میں جائیں اور الیکشن کمپین کریں، لوگوں کو بتائیں کہ عمران خان کی حکومت نے کیا کیا اور ہم آپ کے حالات کیسے بہتر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ یعنی یہ کھلم کھلا جو ہے وہ ریگنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اگر کسی سیاسی جماعت کو آپ کلعدم قرار دینے کے لیے تیاریاں کریں اور پھر دوسری طرف یہ کہیں کہ جناب ہمیں 30 دن ایکسٹرا چاہیے، تو پھر اس پریپریشن سے آپ اور اس حکمت عملی سے عوام کی عدالت میں جائیں گے نا تو ووٹ کی جگہ آپ کو جوتے ملیں گے۔ چونکہ قوم جو ہے نا، احسن اقبال صاحب اب اتنی بیوقوف نہیں ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ان کے حق پر اور ووٹ پر کس طرح ڈاکہ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں جی یہ جو دوسری شخصیت ہیں جن کا نام ہے رانا ثناءاللہ صاحب، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں جن سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی حکومت چاہتے ہیں، نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کب آئے گا اور نگران سیٹ اپ کے لوازمات ان کے نزدیک کیا ہیں، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے 2.5-3 ماہ بعد الیکشن ہوئے، کسی سازش کے تحت الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت 3 ماہ کی چھٹی پر چلی جائے، ملک میں دہشت گردی کا خطرہ موجود ہے، مردم شماری کی ویریفیکیشن بہت ضروری ہے، ہماری پارٹی نے اسحاق ڈار کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے نہیں دیا، اسحاق ڈار، رضا ربانی سمیت کسی سیاستدان کا نام ہو سکتا ہے، ٹیکنوکریٹ کبھی نیوٹرل نہیں ہوتے۔ کیونکہ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں بڑی ذمہ داری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ سیاستدان اگر کسی کا نام آتا ہے تو اسے سیاستدان ہی اس کا انتخاب کریں گے، اگر کسی ٹیکنوکریٹ کا نام آتا ہے تو اسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا انتخاب کرے گی۔ اسی لیے رانا ثناءاللہ صاحب یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ اگر ٹیکنوکریٹ آیا تو ٹیکنوکریٹ تو بھائی نیوٹرل نہیں ہو سکتا، سیاستدان جو ہے وہ نیوٹرل ہوگا۔ گو کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ماضی میں جتنی بھی نگران حکومتیں بنتی دیکھی، ہر شخص کی، چاہے وہ ٹیکنوکریٹ ہو، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، اس کی کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ضرور ایفیلیشن ہوتی ہے اور وہ اپنے قبیلے والوں کی بات کرتا ہے، ان کی جنگ لڑتا ہے عوام کے سامنے، اور اس کا نگران حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں نا جی کہ مردم شماری کی ویریفیکیشن بہت ضروری ہے، یہ زبان ہے ایم کیو ایم کی۔ ایم کیو ایم یہ کہہ رہی تھی کہ جناب مردم شماری حلقہ بندیوں پر ہمارے تحفظات ہیں اور اگر اس حلقہ بندی سے آپ انتخابات میں گئے تو ہم اس کا بائیک آؤٹ کر دیں گے۔ پھر دوسری طرف یہ جو بات کہی گئی کہ دہشت گردی کا خطرہ، یہ بھی الیکشن نہ کرانے کے بہانے، کے پی میں بھی یہی آواز بلند کی گئی تھی جب الیکشن کی بات آئی، اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا۔ پنجاب میں بھی یہی حالات تھے کہ حالات بہت خراب ہیں جی، معیشت کو ٹھیک کرنا ہے۔ معیشت تو آپ کی اگلے 70 سال بھی ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ جس قسم کی آپ کی پالیسیز ہیں، تو کیا 70 برس تک ملک کے اندر انتخابات نہیں ہوں گے؟ اور کیا اسی طرح نگران حکومتوں کا جو ٹنیور ہے آپ اسے بڑھاتے رہیں گے؟ اور پھر جو انہوں نے ایک اور بات کہی کہ حکومت 3 ماہ کی چھٹی پر چلی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو بھائی پھر کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پلاننگ کے تحت
3 माह की एक विंडो क्रिएट की जा रही है नवाज शरीफ के लिए, 3 माह की एक विंडो क्रिएट की जा रही है अवाम के दरमियान जाने के लिए कि हम एतमाद किसी तरह पाकिस्तान की अवाम का जो है वो दोबारा हासिल कर लें। फिर वो ये भी कहते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म सियासतदान को होना चाहिए, हमने जो नाम देने हैं वो सब देखभाल कर देने हैं। राजा रियाज साहब जो है वो मोहर लगाएंगे, इत्तेहादी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले का जायज़ा लेंगे। और फिर उन्होंने एक और भी बात की, फैसलाबाद में एक अच्छे उम्मीदवार की हैसियत से, बहुत अच्छे उम्मीदवार होंगे जी, आप जाएँ इन्हें मैदान में उतारें और फिर ये फैसला कौम को करने दें। आप ये अपनी आमिराना सोच जो है एक इंटरव्यू के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम पर मुसल्लत मत करें। ये आपकी राय हो सकती है, आपकी सोच हो सकती है, आपका अपना ख्याल हो सकता है, लेकिन ये आवाम का फ़ैसला नहीं है, क्योंकि कौन कितना मकबूल है इसका फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है। और जमहूरियत के अंदर राना साहब इसी तरह होता है, इस तरह नहीं हो सकता जिस तरह आप हुकूमत को चलाना चाहते हैं। और फिर उन्होंने एक और जो इंतहाई अहम नुक्ता उठाया जब उनसे सवाल किया गया कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते। एक तो हमारे कान जो है ना वो पक गए हैं, लंदन से दुबई और दुबई से लंदन यही यात्रा जो है वो हो रही है, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं जाते। और उसकी एक बुनियादी वजह उनके हालात हैं, और वो जिस किस्म का इस्तकबाल चाहते हैं उस तरह का इस्तकबाल शायद उन्हें काजी कोर्ट से मिल सकता है, वो शायद इस अदालत से नहीं मिलेगा, जिस अदालत को इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब जो है हेड कर रहे हैं। और जब उनसे ये सवाल किया गया नवाज शरीफ कब पाकिस्तान वापस आएंगे, तो कहा गया कि नवाज शरीफ उस वक्त पाकिस्तान वापस आएंगे जब 1.5 माह जो है इलेक्शन से पहले रह जाएगा और उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। इससे पहले व्यूअर्स एक खबर जो है वो लंदन से लगवाई गई, जिसमें मरीम नवाज पाकिस्तान जाकर वही कहती हैं कि कॉर्नर मीटिंग्स जो हैं लोगों को मोबिलाइज करेंगी, जलसे जुलूस रैलियों का बाकायदा अहतमाम किया जाएगा और फिर इन्हें ज्वाइन कर लेंगे नवाज शरीफ साहब और उनका इस्तकबाल जो है वो किया जाएगा। लेकिन अब 1.5 माह का एक मज़ीद एक विंडो जो है वो क्रिएट की गई, इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा तो फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अब इसमें आपको याद रखना चाहिए, मैं दोबारा कुछ 3 चीज़ें जो हैं आपके सामने रख देता हूँ। मरदमशुमारी, नवाज शरीफ का पाकिस्तान देर से आना और फिर उनके केसेस का ख़त्म होना, और फिर इमरान खान की सज़ा जब तक नहीं होगी और फिर जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस नहीं कर दिया जाता, और जिस तरह की इनकी ख्वाहिश है ये इंतखाबात में नहीं जाएंगे। तो लिहाजा जो सवाल था जहाँ से हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया कि इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन तब होंगे जब ये 4 चीज़ें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं, एक क्लिप खान साहब का वायरल हो रहा है और एक सहाफ़ी हैं जिनकी तरफ से ये सवाल किया गया, और उन्होंने सवाल ये किया कि खान साहब क्या पाकिस्तान की आवाम फ़ौज के साथ खड़ी है, क्योंकि उससे पहले खान साहब ये कह रहे थे कि फ़ौज जो पाकिस्तान की आवाम है वो एक बहुत बड़ी ताकत है और ये ताकत जिसके साथ होगी उसे कोई नहीं हरा सकता। तो फिर उस पर एक सवाल ये किया गया, पीछे से एक आवाज़ आई और आवाज़ देने वाले ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की आवाम जो है वो फ़ौज के साथ खड़ी है। जनाब बिल्कुल खड़ी है, इसमें कोई राय नहीं, यही खान साहब ने जवाब दिया। और खान साहब ने पीछे मुड़कर देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आई, और फिर खान साहब ने कहा जी बिल्कुल फ़ौज और आवाम का एक ताल्लुक़ है। और खान साहब ने हमेशा से इस बात को कभी भी डिनाई नहीं किया और ना ही कभी इसकी तशहीर की है, क्योंकि उनके साथ जिस तरह से ये सवाल पैक किया गया और उसके बाद अगर आप वो विजुअल देखें पूछने वाले का, मैं कॉपीराइट्स की वजह से यहाँ नहीं चला सकता, लेकिन आप उसे ज़रूर जाके देखें। जब खान साहब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से बाहर आ रहे हैं तो उस वक्त क्या उन्होंने उनसे पूछा गया, तो ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी कि खान साहब गुस्से में आकर प्रवोक होंगे और वो कहेंगे कि जनाब नहीं, फ़ौज के साथ जो है पाकिस्तान की आवाम को नहीं खड़ा होना चाहिए, और फिर उसके ऊपर हेडलाइंस बने, उसे इस्तेमाल किया जाए। ये इसके पीछे एक प्लानिंग थी। लेकिन खान साहब ने जो जवाब बनता था वही जवाब दिया, और जो जवाब कोई लेना चाहता था वो जवाब नहीं दिया, यानी किसी की मर्ज़ी का जवाब नहीं दिया। जो इसका जेन्युइन जवाब था, पाकिस्तान की आवाम फ़ौज और फ़ौज पाकिस्तान की आवाम ये ताकत है, इसको आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। मसाइल खान साहब के जनरल बाजवा से थे, वो एक दफ़ा नहीं मुतादिद दफ़ा कह चुके। और जिस तरह खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया, अगर खान साहब की हुकूमत अपना वक्त पूरा करके जाती ना तो फिर कोई लड़ाई नहीं थी। जो बैठा जिस तरह के इक़दाम कर रहा है किसी ने पूछना भी नहीं था। लेकिन इसका यकीनन कुछ लोगों को बाकायदा दुख भी है कि ये फ़ैसले जो थे वो शायद जल्दी में कर लिए गए। जनरल बाजवा ने जो कुछ किया, साइफ़र की टाइमिंग और फिर जिस तरह ख़त आवाम के सामने रखा गया, शायद जनरल बाजवा वो तमाम जो मकासद थे वो हासिल नहीं कर सके और फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। और फिर वो टाइमिंग, यानी वो जो नफ़रत थी खान साहब की एक स्ट्रेंथ बन गई,
اور خان صاحب کا اقتدار سے جانا، لوگ جو تھے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور جنرل باجوہ کو بدترین قسم کی ایجیٹیشن کا اور مخالفت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ ویورز، پھر ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے کی گئی ہے۔ میں اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ذہن کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں خان صاحب کی سزاؤں کے حوالے سے کہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی عمران خان نے کی ہے اور ان کا کیس فوجی عدالت میں چلے گا، ان پر آرمی ایکٹ کے علاوہ کوئی دوسرا جرم نہیں لگتا۔ یہ بھی اداروں کو باور کرواتے رہے، اور کوشش ان کی یہ رہی کہ یہ تفریق اور کسی طرح یہ جو خلیج ہے مزید بڑی ہو جائے اور پاکستان کی فوج اور عمران خان جو ہیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں۔ خان صاحب نے ایک اور بھی بات کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، یہ بار بار دہراتے بھی رہے ہیں کہ ایک تاثر یہ کریٹ کیا گیا کہ اگر عمران خان اقتدار میں آ گیا تو سب سے پہلے آپ کو ہٹائے گا، اور یہ خان صاحب نے کبھی بھی ایسا نہیں چاہا۔ وہ اپنی تقریروں میں مسلسل کہہ چکے ہیں، جو شخص خود سے یہ باتیں کرے نا، یہ سازش ہوتی تو پھر خان صاحب خاموشی اختیار کرتے، لیکن یہ تاثر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ اس قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے اور ان کے ذہن میں جو ہے یہ بات ہے، اور اسی طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، اور اب آرمی ایکٹ عمران خان کے خلاف استعمال کر کے انہیں سزا دلوانے کی جو ہے یہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ پھر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ دہشت گردی کی بھی ہے، تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے ملک کے حالات جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں، اور اگر اسے ایک بہانے کے طور پر استعمال کیا گیا اور الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا تو یہ بھی پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ٹھیک اور درست جو ہے وہ کام نہیں ہوگا، اور انصاف کے تقاضے یہی ہیں کہ آپ وقت پر الیکشن کرائیں۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب ایک ٹویٹ جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے، اور اس ٹویٹ کی تفصیل پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 4 محاذ خان صاحب کے خلاف کھولے گئے، اور ان محاذوں سے کسی قسم کی اچھی خبر نہیں آئی، تو اب عمران خان پر ڈرگز کا مقدمہ بنانے کی تیاری کی گئی ہے، کوشش کی گئی، تیاری نہیں کہوں گا، کوشش کی گئی۔ خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی، اور اس ٹویٹ کے اندر آپ ایک جوتوں کا ڈبہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں خان صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے شخص کی جانب سے جوتوں کا ایک ڈبہ بھجوایا گیا جنہیں میں جانتا ہوں، یہ ان کے ڈرائیور کی جانب سے میری رہائش گاہ پر موصول ہوتا ہے۔ 2 روز بعد پولیس ڈرائیور کے گھر پہنچ گئی اور اس کے اہل خانہ کو ڈراتے دھمکاتے ہوئے اسے بیان پر مجبور کرنے لگی کہ وہ میرے گھر منشیات کا ایک ڈبہ چھوڑنے آیا تھا، اس قسم کا بیان تمہیں دینا ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب بطور حکمران مجرم ایک ملک چلاتے ہیں تو یہی کچھ ہوتا ہے، یہ اہم عہدوں پر بیٹھنے کی اہلیت سے محروم مجرموں کو ہی نہیں لگاتے بلکہ قوم کو بھی یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر کوئی ان کی طرح مجرم ہی ہے۔ ان سب مجرموں کے اس گروہ کے حواس پر چھائی مایوسی ظاہر ہوتی ہے کہ محض مجھے نااہل کروانے یا قید میں ڈالنے کے لیے یہ نہایت گہرائی میں گرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے حواس باختہ ہو چکے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی سینیٹر ہیں جی ڈاکٹر زرکا سہروردی، اور جو جواب دیا تھا انہوں نے خواجہ آصف کو، اس کا وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک بدلہ جو ہے انہوں نے لے لیا۔ ان کے دونوں کلینکس جو ہیں، ایک لاہور میں اور ایک ڈیفنس میں، ان کو سیل کر دیا گیا ہے، اور ڈاکٹر زرکا نے کہا کہ ہم ان کو معاف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے کسی خاص شخصیت کے کہنے پر یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا گیا۔ ویورز، یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اگر معاملہ عدت اور 4 محاذوں سے بھی حل نہیں ہوا اور جوتوں تک پہنچ گیا ہے اور پھر ڈرگز تک پہنچ گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو ہار مان لینی چاہیے، چونکہ آج ایک اور بھی حرکت ہوئی۔ خان صاحب کے گھر کے بالکل اوپر ایک ڈرون کو اڑایا گیا ہے، اور اس ڈرون کو اڑانے والا کون تھا، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا، اور ٹیکنالوجی کو کیوں استعمال کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیوائسز جو ہیں خان صاحب کے گھر سے برآمد ہوئی، جاسوسی کی گئی، لوگوں کو خریدا گیا۔ شری مزاری نے بھی اس کا حوالہ متعدد دفعہ دیا، اور بنی گالا کا جو علاقہ ہے، خان صاحب کی موومنٹ اور پھر ایک طرح سے سیکیورٹی رسک ہے، اس دن بوتل گرائی گئی تھی، اور آج جو ہے یہ ڈرون والا معاملہ آ گیا، تو اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، چونکہ کسی کے گھر کے اوپر اور وہ جگہ جو حساس ہو آپ ڈرون اڑا کر انفارمیشن گیدر کرنا چاہیں تو یہ بھی ایک بریچ ہے سیکیورٹی کا، اور اس کا ضرور جو ہے باقاعدہ اس کا پتہ کرایا جائے کہ یہ ڈرون اڑانے والا کون تھا،
اور بنیادی مقصد کیا تھا. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.